بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب سے جا کے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب کو بے انتہا رنج اور بے پناہ صدمہ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے۔ اتنا روتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی اور روشنی بھی جاتی رہی اور بینائی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر کافی عرصے کے بعد جب حضرت یوسف کے بھائی قحط سالی کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، تو بھائیوں نے آپ کو پہچان لیا۔ آپ کو پہچاننے کے بعد اظہار ندامت کرتے ہوئے آپ سے معافی مانگی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بے حد نڈھال ہو گئے ہیں اور ان کی بینائی بھی کافی کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی اپنے والد ماجد کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ملتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے والد کے منہ پر ڈال دو، تو ان کی آنکھیں اور بینائی واپس آ جائے گی، اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا تھا یہودا، اس نے کہا کہ اس کرتے کو لے کر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اس پیراہن کو لے کر اسی پیراہن کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر برہنہ پاؤں دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو کھا بھی نہ سکا۔ وہ جلدی سے جلدی سفر کر کے اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، اور جلدی سے وہ اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچ بھی گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اسی پرانی دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا، اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا، تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم نقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 11 اور پارہ نمبر 13۔ ترجمہ: پھر جب خوشخبری سنانے والا یہودا آیا اور اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، تو اس وقت ان کی آنکھوں میں پھر سے روشنی آ گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کے بارے میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی نصیحت آموز حکایت لکھی ہے، جو کہ بہت ہی دلکش ہے اور نہایت ہی کیف آور بھی ہے۔ حکایت ہے، یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند کہ اے عالی گہر پیر خردمند۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا؟ اے عالی ذات اور بزرگ عقلمند، زمرش بوئے پیراہن نے شنی دی، چرا در چاہے کنعانش ندی دی۔ آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف
کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، بگفتہ حال ما برق جہاں است، دم پیدا و دیگر دم نہاں است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم۔ یعنی ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی طرح ہیں کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور جب کبھی ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات و صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ کے سوا بے نیاز کر دیتی ہیں، تمام دنیا کو چھوڑ دیتی ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو پیراہن یوسف کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ میں کس کی لوں خبر، مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں، کیسے میں کسی کا سہارا لوں، میرا تو اپنا کوئی سہارا نہیں۔ محترم سامعین، اس پورے واقعے سے خاص طور پر ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ والوں کے لباس اور کپڑوں میں بھی بڑی بڑی برکتیں اور کرامتیں چھپی ہوتی ہیں، لہٰذا بزرگوں کے لباس اور پوشاک کو تبرک بنا کر رکھنا اور اسے برکت و شفا حاصل کرنا اور ان کو خدا بند قدوس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، یہ مقبولیت اور حصول سعادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ دو کشفی اور استغراقی کیفیت ایسی ہیں کہ جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بلکہ ان پر کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، لذت میں شناسی بخدا تانائے چشتی۔ اس حال و کیفیت کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ذکر و فکر اور مراقبہ کے ساتھ ساتھ شیخ کامل کی باطنی توجہ سے دل کی صفائی بھی پیدا ہو جائے۔ سلطان العارفین حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ اور کسی دوسرے عارف نے کیا خوب فرمایا ہے، از کنز و ہدایہ ناتواں یافت خدا را، سی پارہ دل خاں کے کتابہا بی ازینیز۔ یعنی خالی کنز الدقائق اور ہدایہ پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا۔ یہ فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتابیں ہیں جو کہ درس نظامی کے طلبہ و طالبات کو پڑھائی جاتی ہیں۔ کنز دقائق اور ہدایہ پڑھنے سے خدا نہیں مل جاتا، بلکہ دل کے سپارے کو پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ مگر اس دور نفسیات میں جبکہ تصوف کے علم پر دازو نے اپنی بے علمی سے تصوف کے مضبوط اور مستحکم محمل کی این سین بجا دی ہے، اور محض جھاڑ پھونک اور شعبدہ بازیوں پر پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہی ہیں، اور خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی نئی تراش خراش کی پوشاکوں اور تسبیح و عصاک و تخت کا معیار بنا رکھا ہے، بھلا تصوف کی حقیقی کیفیات و تجلیات کو لوگ کب اور کیسے اور کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اسی لیے اس بارے میں ارباب تصوف اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل بایوگرافی، تاریخی ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کریں گے، اور سورہ یوسف کو اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔
سورہ یوسف کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں احسن القصص کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ قصہ سب سے احسن اور خوبصورت ترین ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے وہ ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے سامنے اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہماری وہ کافی ضرور پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔